السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 7th کلاس آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کی کتاب کا پیج نمبر 15 جو کہ سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ ہم نے پورا سبق پڑھ لیا تھا۔ مشق کا ہمارے پاس جو پہلا سوال آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ آپ اس کا جواب جانتے ہیں۔ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے گاؤں آئے تھے۔ سوال نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ آپ اس کا جواب جانتے ہیں کہ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ تیسرا سوال، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتیں؟ آپ اس کا جواب دیں گے، دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ چکر کھیتوں میں بھی لگا آتی ہیں، اس سے ان کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ موٹی نہیں ہوتی۔ چوتھا سوال، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی، سورج کی روشنی اگر گھروں میں نہ پہنچے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ اس کا جواب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی اگر گھروں میں نہ پہنچے تو اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح مطلب سورج جو ہے حرارت کا، روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور انسان کی زندگی کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ بڑے شہروں میں بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں جن سے دھواں خارج ہوتا ہے، یہ دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ جی بیٹا، آپ اس کا آنسر کریں گے کہ پرانے دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب دیہات میں بھی لوگوں نے کچے مکانوں کی بجائے پختہ مکان بنا لیے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچ گئی ہے، موبائل فون تو تقریباً ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگلا سوال ہے، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جی بیٹا، آپ اس کا جواب دیں گے کہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہات کی نسبت شہروں میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی زیادہ ہیں، اس لیے بھی لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں کہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاس آخری سوال ہے، اس سوال کا آخری سوال، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر ہماری حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے اور دیہات میں کارخانے لگا کر روزگار کا مناسب بندوبست کر دے تو کوئی آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب شہر کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہی دیہاتی لوگ جو ہے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس مشق کا پہلا سوالات کے جوابات یہ مکمل ہوا۔ ہمارے پاس مشق کا دوسرا سوال ہے کہ خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ مطلب یہ دیکھیں، ہمارے پاس مہمان پہلا لفظ آ رہا ہے، مہمان کے نیچے خط کھینچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا متضاد بتانا ہے۔ متضاد آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں اپوزٹ کہا جاتا ہے اور اسے الٹ بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ ٹھیک ہے، مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا، مہمان کا متضاد میزبان ہوگا۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں فارغ کا ہوگا مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اب جلدی آیا ہے یہاں پہ، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی آیا ہے، دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔
تازہ، یہاں پہ تازہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے جس کا آپ متضاد بتائیں گے. تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس امیروں کو. اب یہاں امیروں کا ہم متضاد بتائیں گے. غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی سورج کی روشنی ہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں روشنی کا متضاد ہوگا اندھیرا چھا جائے گا. دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہمارے پاس سوال ہے. آگے سکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا. ہم نے تیز کا یہاں متضاد بتانا ہوگا. تیز چلانا مناسب نہیں، اس لیے اس کی رفتار سست کر دو. اگلا آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس. کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے. کچے کا ہم متضاد بتائیں گے. اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں. ہمارے پاس مشق کا دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہوا. پیج رن کریں اور ہمارے پاس اگلا سوال آ رہا ہے. واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں. ہمارے پاس الفاظ ہیں تعطیلات، قصبہ، عمارات، مسجد، مقامات، مواقع، آلات، دیہات، مکان، مراکز. اب دیکھیے گا میں نے ان کے کچھ واحد اور جمع جو ہمارے پاس الفاظ آئے تھے یہاں میں نے رائٹ کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب تعطیلات تھا پہلا لفظ. تعطیلات کا ہم نے لکھا تعطیل، واحد بنایا. ٹھیک ہے. قصبہ تھا تو ہم نے قصبات. عمارات کا عمارت. مسجد کا مساجد. مکان ہمارے پاس تھا لفظ تو ہم نے مکانات لکھا. مقام مقامات. موقع مواقع. آلات آلہ. دیہات ہمارے پاس آیا دیہا. مرکز مراکز. یہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد تھے. میں نے ترتیب سے اس طرح سے لکھ دیا اور آپ ان کو پہلے بھی خود حل کر چکے ہیں. ہمارا مشق کا سوال نمبر 3 بھی مکمل ہوا. ہمارے پاس مشق کا سوال نمبر 4 آیا ہے. کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں. میں نے الفاظ لکھ رکھے ہیں. آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں. پہلا لفظ ہے آپ کے پاس استقبال. استقبال. الف کے نیچے زیر، سین پہ ہم جزم لگائیں گے، تے کے نیچے زیر، استق، کاف پہ جزم، با زبر الف با. استقبال ہو جائے گا. لام اپنا معنی خود دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جانب. جیم پہ زبر لگائیں گے، جیم زبر الف جا، نون کے نیچے زیر لگائیں گے، بے پہ ہم جزم لگائیں گے، جانب. ٹھیک ہے. مغرب ہے لفظ ہمارے پاس. میم پہ ہم زبر لگائیں گے، غین پہ ہم جزم لگائیں گے، رے کے نیچے زیر لگائیں گے، بے پہ جزم لگائیں یا نہ لگائیں یہ اپنا معنی خود دے رہا ہے. ٹھیک ہے. وقت ہے ہمارے پاس لفظ وقت. واو پہ زبر، کاف پہ جزم اور جزم تے پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ وقت بنا. فارغ ہے. اب اگلا ہمارے پاس لفظ فے زبر الف فا. ہم زبر لگائیں گے، رے کے نیچے ہمارے پاس زیر آئے گی، غین پہ ہم جزم لگائیں گے، فارغ لفظ ہو گیا. خالص ہے. خا زبر الف خا ہو جائے گا، لام کے نیچے زیر لگائیں گے، صاد پہ ہم جزم لگا دیں گے، خالص لفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اگلا سوال آ رہا ہے جو کہ یہ ہے. یہ جملے دیکھیں. آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے. آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ آم آیا اور دوسرا الف مدہ مما کو فام، ایک خوش ذائقہ پھل کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ان کا فرق آپ کو بتایا جا رہا ہے. آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے. ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی متشابہ الفاظ کہتے ہیں. آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں. ٹھیک ہے بیٹا. آپ اس سوال کو حل کریں گے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 6. جملوں میں استعمال کریں. پہلا لفظ ہے ترس جانا، دوبھر، ماحول، کام دھندا، نقل مکانی. آپ اس سوال کو جملوں میں استعمال کریں گے. آپ کے پاس یہ 5 الفاظ آئے ہوئے ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا جو کہ مشق کا آخری سوال ہے. کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے. یہاں پہ کالم الف میں جو جملے دیے گئے ہیں وہ غلط جملے ہیں اور جو کالم بے میں دیے گئے ہیں ان کو درست کر کے یہاں پہ لکھا گیا ہے. مطلب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں
جو بھی بول چال کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ غلط جو ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم درست کر کے کالم بے میں یہاں پہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور باقی اس کے کچھ آگے جملے دیے گئے ہیں جو کہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ ہے مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا سے درست جملہ ہے مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا جملہ وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے، تو اس کا کالم بے میں درست کر کے لکھا گیا وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ کالم الف میں ہے شور نہ ڈالو، کالم بے میں اس کا جو درست ہوگا شور نہ مچاؤ۔ یہ آپ کے پاس سوال نمبر 7 یہاں پہ مکمل ہوا۔ آپ کے پاس آگے جملے دیے گئے ہیں، آپ نے یہ غلط جو جملے دیے گئے ہیں ان کو درست کر کے اپنی کاپی پہ آپ حل کر کے دکھائیں گے۔ میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں کہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے۔ آپ نے یہ غلط مشق کا سوال نمبر 7 آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ہوم ورک پر کر کے آئیں گے۔ مشق کا سوال نمبر 7 غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ آپ کو اگر اس مشق میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔